اتنا یہ ہے کہ بھارت کراچی کے قریب اپنا ایک کروز میزائل بردار جہاز لے آیا ہے. اس لیے میرا تبصرہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج مستعد فوج ہے اور ہر چیز ان کے علم میں ہوگی. مجھے صرف اس پہ اتنا کہنا ہے. اگر بھارت نے ہمیں مجبور کیا تو پھر پوری پاکستانی قوم جنگ کے معاملے میں افواج پاکستان کے پیچھے ہوگی. یعنی پوری قوت قوم کی پاکستانی افواج کے پیچھے موجود ہوگی. اب ذرا ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے صوبہ پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے گنڈا پور کا ہٹایا جانا. ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی فیملی سب سے مقدم ہے اور کوئی عمران خان کی فیملی سے لڑ کر پی ٹی آئی میں اہم نہیں رہ سکتا. عمران خان بنیادی طور پر میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی ان کی ذات پر تبصرہ یا ان کی سیاست پر تبصرہ کرے گا تو اسے میاں والی کی جو انسانی مٹی ہے، جو جس خمیر سے یہ بنی ہے، پہلے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے پڑھنے والوں نے اور میڈیا والوں نے تجزیہ کرتے ہوئے میاں والی کے خمیر کا جائزہ نہیں لیا. میں یہ نہیں کہتا میاں والی کے ساتھ مثلا اگر تراگنگ کو یا ادھر بکھر کو ان علاقوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہاں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے ڈکٹیٹر اور بعد میں جمہوریت نواز یا جمہوریت پسند ہوتا ہے. بہرحال عمران خان نے اب صوبہ پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے ایک نیا نام دے دیا ہے. مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا کہ پختونخوا میں اب کیا ہوگا، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صوبہ پختونخوا میں اپنا امیدوار سامنے لے آئے تو بہرحال پی ٹی آئی کے امیدوار کو مولانا فضل الرحمان کے امیدوار کا مقابلہ کرنا ہوگا. سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے ہارڈ لائنرز میں سے ہے. مراد کی مراد ہے، یعنی مراد علی شاہ چاہتا ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے اور وہ ہارڈ لائنر بھی بنے. لیکن تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور نے اپنے استعفے کی جو خبر ہے وہ سوشل میڈیا سے خود ہٹا دی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ گنڈاپور خود پھر امیدوار بن کے سامنے آئے اور وہ شاید پی ٹی آئی کے آپ اس کو گروپ کو جو تھوڑا پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے الگ سوچ رکھتا ہے اس کا سربراہ بن جائے. تو پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ہو سکتا ہے ان سب کا امیدوار بی گنڈاپور ہو. بھارت اگلے 2-3 گھنٹوں 4 گھنٹوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹس متوقع ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر مشال یوسف زئی اور بعض
اہم لوگوں کے مشورے سے گنڈاپور نے اپنے استعفے کی خبر مختلف جگہوں سے ڈیلیٹ کرائی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ سہیل آفریدی مراد سعید سے لائن آف ایکشن لیتا ہے۔ اگر یہ سی ایم بن جائے تو یہ ہارڈ لائنرز میں سے ایک ہوگا۔ ابھی ذرا بہت سی باتوں پر تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند گھنٹوں میں صورتحال سامنے آ جائے گی، کیونکہ بیرسٹر سیف بھی شاید یہ نہیں چاہتے گنڈاپور مستعفی ہو۔ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ کل پرسوں پی ٹی آئی کو امیدوار سہیل آفریدی شاید نہ رہے، اس لیے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 16 ارکان جو 9 مئی کے کیسز میں انوالو ہیں این ڈبلیو ایف پی سے، وہ نااہل قرار دے دی جائیں، اور ویسے ہی بیلنس آف پار جو ہے وہ تبدیل ہو جائے یا آؤٹ ہو جائے۔ اس لیے میں تو ان سب معاملات کو کوئی الٹا سیدھا ہوتے دیکھتا ہوں، یعنی تذبذب کی کیفیت رہے گی، اور شاید سہیل آفریدی کامیاب نہ ہو۔